السلام علیکم دوستو، میں ہوں سراج جلیل اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو آپ کے ہی اپنے چینل علم مینیا میں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو میں نے اپنے ایک دوست عباد اللہ کی فرمائش پہ بنائی ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کچھ یونیک ٹاپکس ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو بننی چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے اور اسے ایٹمی طاقت بنانے میں بہت سے لوگوں کا اہم کردار ہے۔ دوستو، انہی لوگوں میں ایک پوشیدہ مگر جاندار نام گجرانوالہ کے ایک لوہار کا بھی ہے جسے لوگ بابو لوہار کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کا ایٹمی پروگرام 1972 میں لانچ ہوا۔ دوستو، پاکستان کو اپنے ابتدائی مراحل میں ایک ایسی مشین بنانا تھی جو کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس یعنی تابکاری عناصر کو عام ایلیمنٹ سے جدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ دوستو، اس مشین کی مثال ایک ایسے جوسر کی تھی جس میں سے دودھ اور بالائی کو الگ کیا جا سکتا تھا۔ دوستو، اس مشین کو سینٹریفیوگل گیس کا نام دیا گیا۔ دوستو، یہ مشین پاکستان کے ایک سائنٹسٹ غلام عالم دستگیر نے 1975 میں بنا تو دی، مگر اس مشین کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت آہستہ رفتار سے چلتی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کا ایٹمی ایندھن بنانا کئی سالوں میں بھی ممکن نہ تھا۔ اور دوستو، دوسری جانب جب اس مشین کو تیز رفتار سے چلایا جاتا تو اس مشین کے پنکھے ٹوٹ جاتے تھے۔ دوستو، اب سب سے بڑا چیلنج اس پنکھے کی دھات کو مضبوطی دینا تھا جس کی مدد سے یہ تیز رفتاری کے باوجود بھی نہ ٹوٹے۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور وہاں پہ کھڑے اور دوسرے سائنٹسٹ نے اس مسئلے کو بہت غور سے دیکھا، مگر پھر بھی ان کو اس کا کوئی حل نہیں ملا۔ دوستو، اتنے میں ہی کسی لوہار سے مدد لینے کی تجویز یہ کہہ کر پیش کی گئی کہ جب انسان بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو تو اسے آخر میں حکیم اور ویدوں کے پاس جانا چاہیے۔ دوستو، اتنے میں وہاں پہ موجود ایک شخص نے یہ کہا کہ وہ ایک ایسے لوہار کا پتہ جانتا ہے جو اس کام میں سالوں کی مہارت رکھتا ہے اور وہ یقیناً ان کی کوئی مدد ضرور کرے گا۔ دوستو، اسی دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی دکان پر گئے۔ دوستو، جب یہ لوگ اپنی گاڑی سے اترے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہتھوڑے کے وار سے ایک دھات کو شکل دے رہا ہے۔ دوستو، یہی بابو لوہار تھا۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان بابو لوہار کے پاس گئے اور اسے سارا معاملہ بتایا۔ جب بابو لوہار نے ساری بات سنی تو اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہا کہ اس نے آج سے پہلے اس مشین کے بارے میں بالکل نہیں سنا اور نہ ہی وہ ایٹمی پروگرام کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ اسی لیے بابو لوہار نے کہا کہ اگر وہ خود اس ورکشاپ جا کے ان پنکھوں کو دیکھ لے تو شاید وہ مسئلے کا کچھ حل نکال سکتا ہے۔ دوستو، یہ لوگ اسی دن بابو لوہار کو انرجی کمیشن لے گئے۔ دوستو، بابو لوہار کے کہنے پر وہ تمام پنکھے اس کے سامنے لائے گئے جو انہوں نے حال ہی میں بنائے تھے۔ دوستو، بابو لوہار نے ہتھوڑے کے کچھ وار اس پنکھوں پر کیے اور اس پنکھے کی دھات سے نکلنے والی آواز سے یہ پتہ لگا لیا کہ مسئلہ آخر کس جگہ تھا۔ دوستو، بابو لوہار نے ان لوگوں سے کہا کہ مسئلہ دراصل آپ لوگوں کے گرم دھات کو سانچے میں ڈالنے کے وقت ہے۔ دوستو، بابو لوہار نے کہا کہ آپ لوگ گرم دھات کو سانچے میں بہت آہستہ سے ڈالتے ہو جس کی وجہ سے وہ دھات بہت جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور مزید پڑنے والی دھات کے ساتھ چپک نہیں پاتی اور یہی چیز پنکھوں کو کمزور کرتی ہے۔ دوستو، بابو لوہار کے سامنے ہی کاسٹنگ کے عمل کو یعنی گرم دھات کو سانچے میں ڈالا گیا اور پنکھے بنائے گئے۔ اور دوستو، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس بار بنائے گئے پنکھے کافی مضبوط اور کافی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے۔ دوستو، بابو لوہار کی اس قابلیت نے وہاں پہ کھڑے تمام لوگوں کو حیران کر دیا کہ ایک لوہار کیسے بغیر کسی کیلکولیشن کے اتنے بڑے مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ اور دوستو، جب ان پنکھوں کو سینٹریفیوج مشین میں لگایا گیا تو وہ توقعات سے بھی زیادہ بہتر نتائج دینے لگی اور دوستو، اس مشین نے ایٹمی ایندھن بنانا شروع کیا۔ تو دوستو، اس طرح پاکستان کی پہلی کامیاب سینٹریفیوج مشین بنی جس کی مدد سے پاکستان ایٹامک انرجی بنا۔ دوستو، اس مشین کا نام P1 ہے مگر اسے بابو لوہار کی یاد میں بابا کی مشین بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، اس سٹوری کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔